بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامدن و مصلین این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے مفتی نذیر احمد خان۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بندہ کتنا ہی طاقتور ہو جائے لیکن وہ ریاست کی طاقت تک اس کی طاقت پہنچ نہیں سکتی۔ ریاست کی طاقت کے سامنے اس کی طاقت ہیچ ہے۔ اسی طرح دنیا کی ساری طاقتیں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، اسباب و وسائل میں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں لیکن خدائی طاقت کے سامنے یہ ساری طاقتیں ہیش ہیں۔ وقتاً فوقتاً خدا اپنی قدرت دکھاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو ہماری جو آنکھ دیکھ رہی ہے، ہمارے جو کان سن رہے ہیں، ہمارے جو دل سوچ رہے ہیں، اور وہ کیا کہ ہمارا ایمان غلط سننے، غلط دیکھنے کی وجہ سے ہمارا ایمان اسباب و وسائل پہ بن جاتا ہے کہ مال ہی سب کچھ ہے، اسباب و وسائل ہی سب کچھ ہیں، اور مال کمانے کے لیے، اسباب و وسائل جمع کرنے کے لیے پھر ہم دین کو مائنس کر دیتے ہیں، خدا کے دین کو باہر کر دیتے ہیں۔ زلزلہ ہو یا سیلاب ہو، اس طرح کے واقعات کے ذریعے خدائی قدرت دراصل انسانوں کو ایک پیغام دیتی ہے کہ انسانی طاقت یا ریاستیں ایک دوسرے کے مقابلے میں تو ہیرو ہو سکتی ہیں لیکن خدا کی طاقت کے سامنے انسانی طاقت زیرو ہے۔ پاکستان میں آئے ہوئے سیلاب کے سامنے پوری ریاست، عوام، ہماری طاقت صفر ہو کر رہ گئی، اور ہم نے دیکھا کہ خدا کی قدرت کے سامنے ہم بے بس ہیں۔ ترکیہ کا زلزلہ، شام کا زلزلہ، یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ انسان کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اللہ اپنے بندوں پہ غالب ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ وہ ذات قادر ہے کہ وہ عذاب اوپر سے لائے، نیچے سے لائے۔ نیچے سے زلزلے کی صورت میں، کسی بھی صورت میں عذاب آ سکتا ہے۔ ہماری طاقت، ہمارے اسباب و وسائل، ہماری تعمیرات، اس کا نقشہ قرآن نے ایک مثال سے کھینچا ہے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ یہ جو خدا کو چھوڑ کے مٹی کے بنے ہوئے خداؤں کو، مٹی سے بنے ہوئے مال کو، مٹی سے بنی ہوئی چیزوں کو، ہتھیاروں کو جو یہ لوگ خدا سمجھ لیتے ہیں، ان کی طاقتوں کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کا جالا ہو۔ مکڑی نے جالا بنایا ایک کونے میں، اب مکڑی اپنے جالے کو جب دیکھتی ہے کہ مکھی بھی پھنس رہی ہے، مچھر بھی پھنس رہا ہے، تو اس کو غرور ہو جاتا ہے کہ میرے جالے جیسا طاقتور جالا، میرے بنے ہوئے گھر جیسا مضبوط گھر کوئی نہیں۔ لیکن جب ایک جھاڑو آتا ہے تو سب کا صفایا کر دیتا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 41، فَقُلْ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ۔ مکڑی کا گھر گھروں میں کمزور ترین گھر ہے، ایک جھاڑو نے صفایا کر دی۔ تو اس آیت کے ذریعے پیغام ہے کہ جیسے مکڑی جھاڑو کے سامنے زیرو، اسی طرح دنیا کی ساری طاقتیں خدائی طاقت کے سامنے زیرو، دنیا کے سارے انسان خدا کے سامنے زیرو۔ اصل ذات، اصل مسبب الاسباب اللہ ہی ہے۔ ہمیں اپنا علم، اپنا نالج، اپنے اسباب و وسائل جب زیرو لگے اور اصل اللہ کی ذات لگے، یہ دراصل زلزلوں کے ذریعے، سیلابوں کے ذریعے یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔